أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين وأقيموا الصلاة اور قائم کرو نماز کو، وآتوا الزکاة زکوٰۃ کو ادا کرو، وارکعوا مع الراکعین اور رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ آج میں نے آپ حضرات کے سامنے سورۃ البقرہ کی 43ویں آیات پڑھی ہے۔ اس آیات مبارکہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کچھ اپنے احکام کو بیان کر رہے ہیں، کچھ حکم دے رہے ہیں کہ ان کاموں کو تم کرو۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ قائم کرو نماز کو، وَآتُوا الزَّکَاةَ اور زکوٰۃ ادا کرو، وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکِعِینَ اور رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ اقیم الصلاۃ نماز کو قائم کرو۔ قرآن میں جتنی مرتبہ بھی نماز کا ذکر آیا ہے اکثر اقامت صلاۃ کے ساتھ ذکر آیا ہے۔ اقامت کا معنی ہے سیدھا رکھنا، ثابت قدم رکھنا۔ اسی وجہ سے جو ستون سیدھا ہوتا ہے، دیوار جو سیدھی ہوتی ہے وہ ثابت رہتی ہے، گرتی نہیں ہے۔ تو اقامت کا معنی ہوا کہ ثابت رہنا، مضبوط رہنا۔ اقامت صلاۃ کو شریعت میں کہتے ہیں کہ نماز کو اس کے وقت میں پابندی کے ساتھ پڑھنا، اس کے جو فرائض ہیں، واجبات ہیں، جو شرائط ہیں، اس کی پوری رعایت رکھنا۔ نماز کے وقت کی پابندی کرو گے، فرائض کا خیال رکھو گے، واجبات کا خیال رکھو گے، شرائط کا خیال رکھو گے، سنن کا، مستحبات کا خیال رکھو گے، تب یہ جا کر نماز اقامت صلاۃ بنے گی، اور یہ جا کر نماز اس وقت ہمیں یہ فائدہ دے گی۔ جتنا بھی قرآن پاک کے اندر یا احادیث مبارکہ کے اندر نماز کی فضیلتیں بیان کی گئی ہیں، جو خصوصیات بیان کیے گئے ہیں، وہ جو آثار بیان کیے گئے ہیں، یہ سب کے سب اس وقت اثر انداز ہوتے ہیں۔ یہ فضیلت کا آدمی اس وقت مستحق ہوتا ہے جب نماز کو اس کے وقت کے اندر پابندی کے ساتھ پڑھے گا، فرائض، واجبات، سنن، شرائط، مستحبات سب کی رعایت رکھے گا، تو تب یہ جا کر نماز ہمیں فائدہ دے گی۔ اگر ہم نے نماز کو وقت میں پابندی کے ساتھ نہیں پڑھتے، فرائض، واجبات، مستحبات کا خیال نہیں رکھتے، تو تب یہ ہمیں نماز کوئی فائدہ نہیں دے گی۔ جتنا بھی نماز کے بارے میں فضائل ہیں، خصوصیات ہیں، آثار ہیں، وہ ہمیں حاصل نہیں ہوگی۔ اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر فرمایا ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے۔ بے حیائی اور برائی سے نماز اس وقت روکے گی جب ہم نماز کو پابندی کے ساتھ پڑھیں گے اور فرائض، واجبات، مستحبات، سنن کا خیال رکھیں گے۔ اگر ہم ان کا خیال نہیں رکھیں تو پھر یہ ہماری نماز بے حیائی برے باتوں سے نہیں روکے گی۔ اکثر آپ لوگوں کو دیکھتے ہوں گے کہ وہ نماز پڑھتے ہیں، اس کے باوجود گناہ کرتے رہتے ہیں، بے حیائی والا کام کرتے رہتے ہیں، برے کام کرتے رہتے ہیں۔ تو وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ نماز کو وقت کے اندر نہیں پڑھتے، فرائض، واجبات، مستحبات، شرائط ان کا خیال نہیں رکھتے، جس کی وجہ سے نماز ان کو بے حیائی اور بری باتوں سے نہیں روکتی۔ تو اسی وجہ سے ہم سب کو کوشش کرنی چاہیے کہ نماز کو اس کے وقت کے اندر پابندی کے ساتھ پڑھیں، فرائض، واجبات، مستحبات ان سب چیزوں کا خیال رکھیں، تب یہ جا کر ہمیں نماز فائدہ دے گی۔ دوسرا حکم اللہ تعالیٰ نے فرمایا وآتوا الزکاۃ، زکوٰۃ ادا کرو۔ زکوٰۃ کا معنی ہے بڑھانا، پاک کرنا، اور شریعت کے اندر زکوٰۃ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہمارے مال کے اندر جو حصہ رکھا ہے اس کو اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنا۔ اسی وجہ سے ہم سب کو کوشش کرنی چاہیے کہ جتنا ہمارے مال کے اندر زکوٰۃ بنتا ہے، یہ عشر بنتا ہے، یہ صدقات بنتے ہیں، تو اس کو اللہ تعالیٰ کے راستے میں نکال دینا چاہیے۔ ہمارے مال بھی پاک ہو جائے گا اور مال کے اندر بڑھوتری بھی ہوگی اور اللہ تعالیٰ راضی بھی ہو جائے گا، مال کے اندر برکت بھی ہو جائے گی۔ اگر ہم نہیں نکالیں گے اس نیت سے کہ مال کے اندر کمی پیدا ہو جائے گی، تو یہ ہماری گھٹیا سوچ ہے، نکمی سوچ ہے، اس سے ہمارا مال ناپاک رہے گا اور مال کے اندر برکت بھی پیدا نہیں ہوگی اور مصیبتیں، پریشانی ہمیں اس کے اندر زیادہ لگ جائے گی۔ تو اسی وجہ سے ہم سب کو کوشش کرنی چاہیے
جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے مال کے اندر حصہ رکھا ہے اس کو اللہ تعالیٰ کے راستے میں ہر وقت خرچ کرتے رہنا چاہیے۔ تیسرا حکم اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ اس کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ رکوع کرو رکوع کرنے والے کے ساتھ، ان اللہ تعالیٰ نے نماز کا ایک رکوع کا ذکر کیا تو اس سے ساری نماز مراد ہو گئی ہے۔ دوسرا اس کا یہ مطلب ہے کہ رکوع کرنے کا خصوصاً اس لیے حکم دیا جا رہا ہے کہ پہلی شریعتوں میں جو نماز کا حکم تھا اس کے اندر رکوع نہیں تھا، اور یہ امت محمدیہ کی خصوصیت ہے جس کے اندر نماز میں رکوع کا حکم دیا جا رہا ہے، رکوع ہم کرتے ہیں، یہ امت محمدیہ کی خصوصیت ہے۔ مع الراکعین، رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ، اس سے جماعت کی نماز ثابت ہوتی ہے کہ ہم سب کو جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا چاہیے، اور جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا واجب ہے یا سنت ہے، اس کے بارے میں بعض حضرات کہتے ہیں، اور جس کے اندر امام شافعی بھی ہیں اور بعض صحابہ کرام بھی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا واجب ہے۔ اگر کوئی شخص جماعت کے ساتھ نماز نہیں پڑھتا تو اس کی تو بالکل نماز نہیں ہوتی، اور وہ اس آیات سے دلیل بھی لیتے ہیں، اور حدیث کے مبارکہ کے اندر بھی دلیل لیتے ہیں کہ حدیث مبارکہ کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا صلاۃ لجار المسجد، کہ جو آدمی مسجد کے قریب رہتا ہے وہ مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے نہیں آتا، جماعت کے ساتھ نماز نہیں پڑھتا، تو وہ اس کی نماز نہیں ہوتی۔ تو ان احادیث و آیات مبارکہ ثابت ہوتا ہے کہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا واجب ہے۔ اگر ہم نماز جماعت کے ساتھ نہیں پڑھیں گے تو ہماری نماز نہیں ہوگی، اور اکثر حضرات اور اکثر صحابہ کرام اور جمہور امت کا اس بات پر اتفاق ہے کہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا سنت مؤکدہ ہے۔ سنت مؤکدہ سے وہ سنت مراد ہے جو واجب کے قریب قریب ہے، یعنی نماز کے ہم جماعت کے ساتھ پڑھیں گے تو نماز کا ثواب ہمیں کامل ملے گا، پورا ملے گا۔ اگر جماعت کے ساتھ نماز نہیں پڑھیں گے تو ہماری نماز تفریضہ تو ادا ہو جائے گا، لیکن اس طرح کا ثواب جو جماعت کے ساتھ پڑھنے کا ملتا ہے وہ نہیں ملے گا۔ مثال کے طور پر حدیث مبارکہ کے اندر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص جماعت کے ساتھ نماز پڑھے گا اس کو 27 درجے زیادہ ثواب عطا کیا جائے گا۔ تو اس سے ہم اندازہ لگا لیں کہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کا کیا فائدہ ہے، کتنا اجر ملتا ہے۔ وہ جو شخص اکیلا نماز پڑھے گا تو اس کو 1 درجے کا ثواب ملے گا، تو کتنا کمی آئے گی اس کے نیکیوں کے اندر۔ اسی وجہ سے ہم سب کو کوشش کرنی چاہیے کہ ہم نماز پڑھیں، جماعت کے ساتھ پابندی کے ساتھ پڑھیں، تو پھر دیکھیں اللہ تعالیٰ کے انعامات ہم پر کیسے ہوتے ہیں۔